آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے بت تراشی کب اور کس نے شروع کی، اور ایسی کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے بت پرستی کا سلسلہ دنیا میں شروع ہوا۔ دنیا میں پہلا بت تراش کون کی گہرائی تک جانے کے لیے ہم نے بتایا ہے کہ انسانی مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی، پیغمبروں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور بت پرستی کیسے وجود میں آئی۔ اللہ پاک نے جب اس دنیا کو خلق کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر پہلا خلیفہ بنا کر بھیجا، جیسے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس دنیا میں انسانی مخلوق کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک حابیل اور دوسرا قابیل۔ جناب حابیل کو قابیل نے شہید کیا اور پھر خود جنگلوں میں بھاگ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حابیل کے لیے بہت کریا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد کو قبول کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا اور عطا فرمایا جس کا نام جناب شیث تھا۔ جناب شیث علیہ السلام کے بعد جناب انوش علیہ السلام، جناب کنان علیہ السلام اور جناب میلائیل علیہ السلام، اور پھر اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ روایت میں موجود ہے کہ اولاد آدم میں اب تک جتنے بیٹے آئے تھے، یعنی جناب شیث، جناب انوش، جناب کنان اور جناب میلائیل، سب سے زیادہ حسین جناب میلائیل علیہ السلام تھے، اور حسن کا یہ عالم تھا کہ اولاد عالم جتنی بڑھ گئی تھی مشرق اور مغرب میں، ان کے حسن کا جب چرچا ہوا تو چہرے پر ان کے نقاب پڑ گئی۔ چہرے پر نقاب اس لیے کہ ان کے چہرے کا نظارہ کرنے کی انسان میں تاب نہیں ہوتی تھی۔ بعض لوگ ان کے چہرے کا حسن دیکھتے ہی مر جاتے تھے۔ جناب میلائیل علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو لوگ بہت روئے، تڑپے اور بڑا غم منایا، اس لیے کہ ان کی شہرت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ لوگ کہتے تھے نہ چہرہ دکھائیں نہ نقاب ہٹائیں، بس ہم جو تحفے لے کر آئے ہیں صرف وہ قبول کر لیں۔ تو لوگ دور دور سے آتے تھے تحفے لے کر، اور جناب میلائیل علیہ السلام کے اصحاب اور غلام قبول کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ملازمین اور امت کے لوگ ان تحفوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پوری امت اور جو لوگ دور دور کے ملکوں سے تحفے لے کر آتے تھے، جب ان سب کو پتہ چلا کہ جناب میلائیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو بڑا گریہ ہوا۔ جو دیکھنے کے لیے آتے تھے وہ بہت تڑپتے تھے کہ میلائیل نہ رہے، میلائیل نہ رہے۔ ایسے میں بت تراش یعنی شیطان ہوا سے زمین پر اترا، اور اس نے آ کر میلائیل کی امت سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا ہو رہا ہے نقصان، جو تحفے لے کر آتے ہیں وہ واپس لے کر چلے جاتے ہیں کہ میلائیل نہ رہے، تو اب تم ایسا کرو کہ میلائیل کا مجسمہ بناؤ اور اس کے چہرے پر نقاب ڈال دو، تو جو تحفے آتے ہیں وہ مجسمے کے قدموں میں گریں گے، تم اس سے فائدہ اٹھانا۔ پتہ چلا بت سازی جو ہوئی اس بت تراشی کے پیچھے شیطان تھا۔ تو بت اب سمبل ہوا دولت کا۔ اب جہاں دولت ہوگی وہاں بت ہوگا، جہاں بت ہوگا وہاں دولت ہوگی۔ میلائیل کا مجسمہ تو نہ رہا، لیکن دولت کا بت آج بھی موجود ہے، اور آج کے دور میں لوگ دولت کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔